الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کے کرم سے سورہ طٰہٰ شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کا بھی معنی مفہوم ہم کو اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ پاک اس سورت پہ پورے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ مکی ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ اس سورت کو سورہ طٰہٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت لفظ طٰہٰ سے ہی شروع ہوتی ہے، اس لحاظ سے سورت کا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمانوں کو 2000 سال بنانے سے پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ زمین کو اور آسمانوں کو 2000 پہلے بنانے سے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی کیا فرمائی؟ تلاوت فرمائی۔ تو فرشتوں نے اللہ سے اللہ کا قرآن جب سنا تو فرشتوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ امت جس امت میں یہ قرآن نازل ہوگا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں، وہ سینے جو سینے اس قرآن کو اٹھائیں گے، یعنی اپنے اندر محفوظ کریں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی۔ جو اس کو سمجھے گا اور اس پہ عمل کرے گا وہ کتنا برکت والا ہوگا۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا قصے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس سورت کی ابتدائی آیتیں جو پڑھی گئی ہیں ان کو پڑھ کر سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ابتدائی آیتیں سورہ طٰہٰ کی جو تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ اللہ پاک 2 عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کے لیے منتخب کر کے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ 2 پیش کیے اللہ کے دربار میں اللہ کے نبی نے کہ اللہ عمر بن خطاب یہ قوم کا جوان ہے، اس کے پاس غیرت ہے، اور عمر بن حشام یہ قوم کا سردار ہے، اس کے پاس دولت ہے۔ ایک طرف دولت ہے، ایک طرف غیرت ہے، ان دونوں میں سے تو جس کو چاہے پسند فرما کے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ تو اللہ پاک کا فیصلہ غیرت میں تھا، غیرت کے حق میں تھا، اور دولت کو مسترد کر دیا، اور فرمایا محبوب تیرے پاس میں وہ جوان بھیج رہا ہوں جس کی ضرورتوں کی دھمک عرش پہ بھی سنی جائے گی۔ ادھر مانگا گیا اور ادھر آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ابو جال اپنے کنڈوں مشکنڈوں میں بگڑا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ لوگوں ہمارے باپ دادے کا دین یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب ہم کب تک صبر کریں گے؟ محمد نے ہم کو تنگ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اور پھر اس کو
عرب کی دھرتی کے سرخ اونٹ 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ حضرت عمر اٹھے، کہا میں یہ کام کروں گا۔ تلوار میان سے باہر نکالی اور چل پڑے۔ رستے میں دل دماغ کی گہرائیوں میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ آج فرش زمین پہ عرش بری کا نمائندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج قتل ہو جائے گا، آج وہ چہرہ خون آلود ہو جائے گا جس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو رستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، یہ ملے۔ پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو گئے، ادھر پھر بعد میں جانا۔ تو اس سے ادھر ہی گئے بہن کے مکان کے دروازے پہ۔ تو ان کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، حضرت عمر کے بہن اور بہنوئی کو یہ قرآن پڑھا رہے تھے گھر میں۔ تو قرآن کی تلاوت کی آواز حضرت عمر کے کانوں میں پڑ گئی۔ تو حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا تو بہن آئی۔ بہن نے دروازے کے سوراخوں میں سے دیکھا کہ بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہے اور جلالت ٹپک رہی ہے بھائی کے چہرے سے، ڈری نہیں، گھبرائی نہیں۔ دروازہ کھولا، عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم کو کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے کانوں میں کیا آواز آئی یہ کہ میں کیا سنتا ہوں؟ میں نے کہا تم کو کیا مطلب؟ تمہارا تو اسراء اور رسم سے کوئی بات صحیح نہیں، تم کیوں پوچھتے ہم سے؟ تو میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے چلا تم مسلمان ہو گئے ہو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یاد رکھو میرے ساتھ آج وابستگی کا اعلان کرنا ہوگا یا پھر جان سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ حضرت عمر کی بہن نے فرمایا عمر جس ماں کا تو بیٹا ہے نا تو میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ پی کر تو ابو جہل کی حمایت میں پکا ہو گیا، میں بھی اسی ماں کا دودھ پی کر محمد کی حمایت میں پکی ہوں۔ ففعل ما شئت، جو مرضی کر جو تمہیں کرنا ہے۔ اتنا کہا بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنیں لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے اب تو ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ زبان سے نام حق، یہ دیکھو قرآن کے لیے مار کھائی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصتی نہیں مولوی صاحب، ٹائم ہی نہیں ہے، کاروبار میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھو قرآن کے لیے مار کھائی جا رہی ہے۔ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ حضرت عمر کی بہن کا یہ حال ہے کہ زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری۔ اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے تم نے جس کو ارشادات ربانی، دکھاؤ مجھ کو۔ بہن بھائی کی یاد جو سن کر خون آلود چہرے میں ہی مسکرا اٹھی اور کہا بھائی جان تو اس مقدس کتاب کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس کو اٹھانے کے لیے تو پاک ہاتھوں کی ضرورت ہے، تیرے ہاتھ شرک کی گندگی نجاست سے ناپاک ہے، پلید ہے، میں وہ قرآن تیرے سپرد نہیں کر سکتی۔ اب حضرت عمر کی فکر و نظر کی دنیا میں ایک انقلاب آیا، ایک تبدیلی آئی۔ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، بن ٹھن کے کہنے لگے لاؤ اب تو میں پاک ہوں۔ اس کے باوجود بہن نے بھائی کی گود میں چادر رکھی اور اوپر قرآن کے جو ورقے تھے یا پتوں پہ جس شکل میں بھی تھا لکھا ہوا تھا رکھ دیا۔ تو حضرت عمر کی نگاہیں ان آیتوں پہ بڑی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیتیں حضرت عمر نے پڑھی اور سمجھی۔ پھر کیا ہوا؟
حضرت عمر کے دل دماغ میں جو کفر کا پتھر پیوست تھا وہ پانی بن کے آنکھوں کے راستے سے بہ گیا. کہا مجھے لے چلو. بہن نے کہا ہم کیوں لے چلیں, تو نہیں جا سکتا. عمر نے کہا جا رہا تھا, جانتا ہوں رستہ, جا رہا تھا, لیکن اب عنوان بدل گیا ہے. پہلے ذبح کرنے جا رہا تھا, اب ذبح ہونے جانا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے. اب یہ بہن بہنوں ہے تمہر یہ چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آگے دنیا کفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی لگا رکھی ہے, معصور کر رکھا ہے ایک مکان میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں, انہوں نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا کہ ابن خطاب آ رہا ہے اور بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے. کہا عمر تجھے پتا ہونا چاہیے تو کس کی بارگاہ میں آ رہا ہے, جس کی بارگاہ کے غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں. یہ تلوار تو بہت بڑی چیز ہے, معمولی بے ادبی برداشت نہیں کرتے. ادب ملحوظ رکھو گے تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ ہم تجھے خلق محمد کا سکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو تجھ کو قتل کر دوں گا, تیری تلوار سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا یہ مکالمہ سنا جو دل کی گہرائیوں سے نکل رہا تھا. فرمایا یا امی چچا جان کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ خطاب کا بیٹا آ رہا ہے, بگڑا ہوا معلوم ہے, اس کو بتلا رہا ہوں کہ ہمیں قید تنہائی میں معصوم نہ سمجھنا, ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے ادب کے تقاضوں کو پورا کرنا جانتے ہیں. جبریل امین نے آ کے اللہ کے محبوب کو اطلاع دی کہ عمر زخمی جگر ہو کے آ رہا ہے, عمر کو کچھ نہ کہا جائے. اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو بتلایا کہ چچا جان عمر کو دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں, عمر تو اپنے ہی برادری کا بندہ بن کے آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے جھک کے اللہ کے محبوب کے قدموں میں بیٹھ گئے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عمر آج ادھر کیسے؟ تو کہنے والا کہتا ہے تو عمر نے کی کیا کہا سودا کے لیے بازار گئے ہم, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. اللہ کے محبوب دنیا کفر کے چیئرمین کے انعامات کے حالت کو سن کے آپ کو قتل کرنے آیا تھا, لیکن اب ساری زندگی آپ کے قدموں میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا چلو پھر نماز پڑھے. عرض کیا کہ یہاں نماز پڑھتے ہو؟ ہم تو یہی نماز پڑھ, بیت اللہ میں کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ وہاں ابو جہل گروپوں میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا. عرض کیا آقا میں آیا نہیں تھا, آپ یہاں نماز پڑھتے تھے, اب آ گیا ہوں, اب بھی یہاں نماز پڑھے. تو پھر میرے نہ آنے سے فرق کیا پیدا ہوا؟ اب یہاں نہیں نماز پڑھیں گے, اب اللہ گھر میں نماز پڑھیں گے. اب اذان وہیں ہوگی, تکبیر وہیں ہوگی, نماز وہیں ہوگی. میں دیکھوں گا کون ہم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے بیت اللہ کے گھر, بیت اللہ شریف میں. تو اب یہ چل پڑے اٹھی بر نفوس قدسیہ, نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑے. حضرت عمر نے تلوار میان سے باہر نکالی اور للکارا دنیا کفر کے چیئرمینوں کو, وڈیروں کو کہ مکہ والو سن لو, اطلاع دیتا ہوں تم کو, آج سے پہلے یہ بازو تمہارے حق میں چلتے تھے, آج کے بعد یہ بازو, یہ تلوار محمد کی حمایت میں اٹھے گی. آؤ جس نے اپنی بیوی بیوہ بنوانی ہے, بچے یتیم بنوانے ہیں, آؤ ہم کو نماز پڑھنے سے روکو, منع کرو. کہتے ہیں سیاہیں پھیل گئی سارے مکے پہ, سناٹا چھا گیا, ماں مر گئی, ابو جہل گروپ کی کوئی سامنے نہ آیا. تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن و سنت کے رنگ میں ایسا رنگا, قرآن کا اور اپنے نبی کے فرمان کا اللہ پاک نے عمر پہ ایسا رنگ چڑھایا, ایسے مقبول ہوئے اللہ کے دربار میں کہ اللہ کے محبوب کے دربار میں, اللہ کے محبوب کے دربار میں حضرت عمر کو مشیر بنایا گیا, مشیر. اور ایسا مشیر جب حضرت عمر فرش پہ کوئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھ کے کوئی مشورہ پیش کرتے تھے، اللہ پاک اس مشورے کو عرش قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ کئی مرتبہ عمر کے مشورے کو اللہ نے قرآن بنایا۔ اس عمر کے علماء بیان کرتے ہیں کہ عمر ہے تو زندگی ہے، یہ رونقیں بہاریں، عمر ہے تو ہے، عمر نہیں تو کخ بھی نہیں، عمر ہے، عمر نہیں تو کخ بھی نہیں ہے۔ اور جس بچے کو ایک سانس بھی عمر مل جائے، اس پیدا شدہ بچے ایک سانس بھی عمر مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، نماز جنازہ مسلمان قبروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور جس بچے کو ایک سانس بھی عمر نہ ملے نہ اس کو غسل دیا جاتا، نہ کفن، نہ جنازہ، نماز جنازہ، ویسے اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ ساری برکتیں کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں۔ اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، اسلام والی اللہ عمر نصیب فرمائے۔ تو اس سورت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں اس سورت کے علماء کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں رات کو اللہ قرآن پڑھتے تھے تو بڑی بڑی لمبے قیام، اور ان لمبے قیاموں کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو رات کو قرآن پڑھنا، سوج جاتے تھے پاؤں لمبے قیام کی وجہ سے، رکعتوں کی وجہ سے، اور دن کو کافر و مشرک کو قرآن سنانا۔ ہاں جی، رات کو قرآن اللہ کے دربار میں پڑھنا، دن کو قرآن کافر و مشرک کو سمجھانا، سنانا۔ تو وہ کہتے کیا کرتے تھے؟ تکذیب کرتے تھے قرآن کی، نبی کی، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے قرآن کا۔ تو اللہ کے محبوب پریشان ہوتے تھے۔ تو کافروں نے کہا کہ اس شخص پہ یہ کیا قرآن نازل ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو مشکل میں پڑ گیا، کیسا قرآن نازل ہوا اس پہ، یہ کیا قرآن ہے، اس کی وجہ سے کیا پڑ گیا یہ اللہ کا نبی مشکل میں رات کو ساری سجدہ قرآن پڑھتا ہے، پاؤں سو جاتے ہیں، اور دن میں کیا کافروں کو قرآن سناتے ہیں، کافر مانتے ہی نہیں، وہ مذاق کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ کیسا اس پہ نبی، اس نبی پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تسلی تشفی کے لیے فرمایا کہ تاہا یہ حروف مقطعات ہے، اور اللہ عالم بمراد کے معنی مفہوم کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب نہیں نازل کیا ہم نے آپ پہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس لیے نازل نہیں کیا۔ آئندہ سے اتنا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو تہجد میں اتنا پڑھ لیا کرو۔ اور یہ کافر جو مذاق کرتے ہیں، قرآن نہیں مانتے، آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا کام قرآن بیان کرنا ہے، منوانا نہیں، منوانا نہ منوانا یہ ہمارا کام ہے۔ کافر جو کہہ رہے ہیں مشقت میں پڑ گیا یہ نبی، تھوڑا قرآن پڑھ لیا کرو تہجد میں جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اور یہ بھی آپ فکر نہ کریں پر یہ مانتے نہیں، منوانا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام قرآن بیان کرنا، یہ ماننے نہ ماننے یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو منوانا یا نہ منوانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے۔ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے۔ جو ڈرتے ہی نہیں اللہ سے، اس کے دل میں اللہ خوف ہی نہیں، اس کو کیا نصیحت کرے گا؟ مکہ کافر مشرک تو یہی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اسی لیے انہوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا اور نہ قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کی انہوں نے۔ اور اصحاب رسول اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے قرآن کو قبول کر کے قرآن سے نصیحتیں حاصل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پڑھ کے صحابہ کرام اور نبی کا فرمان اور نبی کے فرمان پہ عمل کر کے، قرآن پہ عمل کر کے صحابہ کرام اللہ کے دربار میں مقام والے بن گئے، شان والے بن گئے۔ لوگ مر کے جنتی بنتے ہیں، صحابہ کرام دنیا میں زندہ ہی جنتی، زندہ ہی جنتی۔
ربا نے فرما دیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، زندگی جنتی صحابہ کرام. فرمایا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. اس نے نازل کیا ہے قرآن، اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. یہ اس کا قرآن ہے، یہ اس کا کلام ہے. اس کو یہ نہ سمجھو جس طرح ساری مخلوق پہ اللہ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح سب کلاموں پہ اللہ کے کلام کو فوقیت حاصل ہے. جس طرح ساری مخلوق میں سے اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سارے کلاموں سے اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیر. زمین سے لے کے آسمان تک یہ 500 میل کی مسافت ہے. 500 میل اگر آدمی سفر کرے نا پیدل تو 500 میل میں اتنا سفر کرے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک، دوسرے ساتویں آسمان 500 میل کی مسافت، اتنا فرق ہے ان میں. الرحمن علی العرش استوى، رحمان پھر عرش پہ قائم ہوا اللہ پاک. اب کیسے عرش پہ اللہ کا قائم ہوئے؟ ہماری طرح سے ہم قائم ہوتے ہیں کسی چیز پہ، ہماری طرح نہیں، اللہ عرش پہ قائم ہوئے. بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اپنی شان کے مطابق قائم ہوا. بس کوئی بحث کرنے کی کیسے قائم ہوا، کب قائم ہوا، کیوں یہ ہوا، بالکل نہیں بحث کرنی چاہیے. بس یہ چیزیں جو متشابہات میں سے ہیں، تو بس اللہ قائم ہے، قائم ہوا عرش پہ، اللہ اپنی شان کے مطابق قائم ہوا. بس باقی اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے. اللہ پاک وہاں قائم ہوتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک موجود ہے. اللہ پاک کی ذات لا محدود ہے. اللہ پاک کی ذات کا کوئی حد بننا کنارہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اس کے ہے، یعنی اللہ کے جو آسمانوں میں ہے. مطلب کیا؟ جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اس پہ کنٹرول بھی کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ مطلب ہے. وہ ما فی الارض، اور جو چیز زمین میں ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، کنٹرولر بھی کون ہے اس پہ؟ اللہ ہی ہے. وہ ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی خالق مالک کنٹرولر کون ہے؟ وہ ما تحت الثری، اور جو کچھ گلی مٹی کے نیچے ہے. گلی مٹی اسے کچھ لوگ کہتے ہیں ساتویں زمین بھی کہتے ہیں. جو گلی مٹی کے نیچے ہے اور ساتویں زمین کے نیچے ہے اس کا بھی خالق کون ہے؟ اس کا بھی مالک کون ہے؟ اس میں کس کا قبضہ کنٹرول ہے؟ اللہ کا. فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم ظاہر کرو بات کو، مطلب یہ اگر تو بلند آواز سے اللہ کو پکارو تو اللہ جانتا ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اور اگر تم پوشیدہ آواز سے اللہ کو پکارو، یعلم السر، تو اللہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. وَأَخْفَى، بلکہ اللہ کو پوشیدہ سے بھی پوشیدہ کو جانتا ہے. ایک چیز پوشیدہ ہے تو اس سے بھی کوئی چیز پوشیدہ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ہاں جی، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اور بیک وقت جانتا ہے. بیک وقت جانتا ہے سب کو. جو دلوں کے اندر خیالات ہوتے ہیں اس سے کسی کو نہیں پتا چلتا کہ دل میں کیا ہے. دل میں کیا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ دلوں کی جاننے والا بھی کون ہے، اور دلوں پہ قبضہ بھی کس کا ہے. بلکہ ابھی دل میں خیال آتے ہی نہیں، پتہ نہیں ہوتا کون خیال ہے. اللہ کو پہلے ہی پتا اس کے دل میں یہ کیا ہے. اتنا اللہ جاننے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے. یہ لفظ اللہ جو ہے نا، اللہ پاک کا یہ ذاتی نام ہے. ذاتی اللہ پاک کے صفاتی نام بہت ہے، لیکن اللہ پاک کا ذاتی نام کیا ہے؟ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ پاک کا ذاتی نام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پہ کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی. جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا زمین پہ باقی نہ رہا پھر قیامت آ جائے گی، پھر ہر چیز فنا ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے. اللہ پاک کے صفاتی نام بھی ہیں بہت سے، رحمان، رحیم، کریم، عزیز اور سمیع، بصیر، مجید. اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں.
تو اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے اس کو عبد الرحیم ہی کہنا چاہیے، رحیم کا بندہ، لیکن لوگ لفظ عبد کو کاٹ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ رحیم۔ اگر کسی کا نام عبد الکریم ہے تو اس کو عبد الکریم کہنا چاہیے، کریم کا بندہ۔ لوگ عبد کو کاٹ کیا دیتے ہیں؟ کریم کہہ دیتے ہیں۔ رہو پھر کریم صاحب کی حال ہے، کتنے گئے تھے، کتوں آئے ہو کریم صاحب؟ یہ کہنا نہیں چاہیے، گناہ ہے۔ اس کا نام عبد الکریم، اس کو عبد الکریم کہو، کریم کے بندے۔ عبد الرحیم ہے نام، عبد الرحیم کہو، عبد العزیز، عبد السمیع ہے جی، تو اس کو عبد السمیع کہو، عبد العزیز کہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن دیکھو لوگ لفظ عبد کو کاٹ کے اللہ کا نام لے دیتے ہیں۔ عبد الرحیم نام ہے تو لفظ عبد کو کاٹ کے کیا کہتے ہیں؟ رحیم کہہ دیتے ہیں۔ عبد العزیز نام ہے لفظ عبد کو کاٹ کے کیا کہہ دیتے ہیں؟ عزیز کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو لفظ عبد کو کاٹ کے اس کو کوئی بھی اللہ نہیں کہتا ہے، نہیں نہ کہتا۔ اگر کسی کا نام سیف اللہ ہے، لفظ سیف کاٹ کے کوئی بھی اس کو اللہ نہیں کہتا۔ اگر کسی کا نام عنایت اللہ ہے، لفظ عنایت پہلے لفظ کو نکال کے کوئی بھی اللہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور یہ اللہ پاک کا ذاتی نام جو اللہ ہے، یہ قرآن کے اندر نہ کثرت کے ساتھ آیا ہے، بار بار آیا ہے، کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ تو فرمایا اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے لوگوں، اللہ وہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ لفظ الہ کے معنی نا انشاءاللہ 20ویں پارے میں آئیں گے تفصیل کے ساتھ۔ الہ کا معنی کیا آتا ہے، الہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ 20ویں پارے میں۔ اللہ وہ ہے کہ لا الہ نہیں الہ مگر وہی ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، کوئی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ ہی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے نام ہیں، جتنے بھی نام ہیں اس کے نام سارے کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ اللہ شان والا ہے، اللہ کے نام بھی شان والے ہیں، جو اللہ کو ناموں سے پکارے وہ بھی کیا ہے؟ شان والا ہے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پہ قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات اللہ، یہ نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور ساتوں آسمان بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش، رحمان عرش پہ قائم ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، واسع اس کے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو کچھ ہے ساتویں زمین کے نیچے، گیلی مٹی کے نیچے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اگر ظاہر کرو گے بالقول تم بات کو، فَإِنَّهُ، پہلے جانتا ہے وہ، تو جانتا ہے وہ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر پوشیدہ پکارو گے اللہ کو تو پھر اللہ پاک جانتا ہے پوشیدہ کو، وَأَخْفَى، اور اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، واسع اس کے ہیں سب اچھے نام۔ جزاکم اللہ بھائی، بیٹھے تشریف رکھے بھائی، ذرا بیٹھے۔ اچھا بھائی، صبح کی نماز میں کون کون سا سب ساتھی آئے تھے صبح کی نماز میں؟ ہے جی، آپ نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ دو اور بھائی، اقبال بھائی آپ آئے تھے؟ لیٹ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی کون سا نہیں آئے؟ ادھر سے کوئی ساتھی ہو؟ اب آئے تھے باقی